فلسفہ شہادت امام حسین کے موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور جس میں بہت سی چیزیں جو آج کے نوجوانوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوالات کی بات ہوئی ہے تو ہمارے اسٹوڈیو میں بھی کچھ ہمارے مہمان موجود ہیں جو آج کے پروگرام کے حوالے سے سوال کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سید سجاد صاحب، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے شہادت امام حسین کے حوالے سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے یہ فلسفہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام بیان کیا ہے، تو میرے ذہن میں یہ ایک بہت اہم سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کا وقوع پذیر ہونا کیا اسلام کی نشات ثانیہ ہے؟ کیا اس وقت اس کی اتنی سخت شدت سے ضرورت تھی کہ کوئی اسلام کا جھنڈا اٹھائے اور اسلام کے مخالف جو لوگ ہیں، جو دین کے خلاف جو چل رہے ہیں، ان کا رستہ روکے؟ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی اچھا سوال ارشاد فرمایا، اور اسی لیے کہا گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اور 61 ہجری تک پہنچتے اور جو اس میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک کی یہ حدیث طیبہ ہے کہ آپ نے اس چیز کے بارے میں پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ 60 ہجری میں ایسے لوگ میرے ممبر پہ بیٹھ جائیں گے جو اوباش ہوں گے، جن کے خصائل اچھے نہیں ہوں گے۔ اب جو بانی اسلام ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے فتنے، کون کون سی آزمائشیں، کون کون سی امتحانات آنے ہیں۔ اور دیکھیے کہ جب تک سرجری کی ضرورت پیش نہ آئے تو ہم ہلکی پھلکی ایکسرسائز کے ساتھ، غذا کے ساتھ یا دوا کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جب آخری سٹیج تک کینسر پہنچ جاتا ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے پھر تو سرجری ہوگی۔ تو اس وقت یہ کیفیات پیدا ہو چکی تھیں۔ یہ بات میں ادب کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ صرف 5 لوگوں کے علاوہ باقی سارے یزید کی بیعت کر چکے تھے، تو ذرا اندازہ کیے کہ حالات کیا پیدا ہو گئے تھے، لوگ کیوں مجبور ہو گئے تھے یزید کی بیعت کرنے کے، اور صرف 5 لوگ کھڑے ہوئے، باقی لوگ کھڑے نہیں ہوئے۔ پھر حضرت امام حسین نے مقابلہ کیا، ان 5 میں سے بھی کسی کا اس طرح کردار نظر نہیں آتا۔ تو یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی، اور صرف حسین واحد ہے جس کے لیے آقا نے کہا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو ہم اسے یوں سمجھتے ہیں کہ اپنی والدہ گرامی کی حضرت فاطمہ کی گود سے لے کر 10 ہجری کی صبح تک حسین کا تعارف جو ہے وہ اپنے نانا سے، حسین منی یعنی رسول اللہ سے ہے، اور 10 محرم سے لے کے آج تک پھر اسلام کا تعارف نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی وجہ سے، یا آپ کے صدقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ قربانی دراصل حبیب اللہ کی قربانی ہے، یہ حسین ظاہر ہے، حقیقت میں رسول اللہ کی قربانی ہے، ورنہ اتنا صبر کوئی کر نہیں سکتا سوائے پیغمبروں کے۔ تو اللہ نے وہی اوصاف عطا فرمائے، وہی صبر عطا فرمایا، تو یہ انہی کا کام تھا جو کر گئے ہیں۔ باقی ہمارا کسی سے گلہ بھی نہیں، کسی سے شکوہ بھی نہیں، کوئی اتنی قربانی دے ہی نہیں سکتا تھا جتنی حضرت امام حسین نے دی ہے۔ جی سید خالد عباس صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے فلسفہ شہادت امام حسین کے حوالے سے آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، بلکہ میں گزارش کروں گا کہ اس موضوع پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں کہ آج کل یہ بحث بالکل عام ہو چکی ہے، اور بڑے بڑے پاکستان کے مفتی اکرام جو ہے ان کے ہمیں کلپس جو ہے سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے جو ہے نا وہ سسٹم کے ساتھ بغاوت کی اس ٹائم، جبکہ ہمارے علم کے مطابق جو ہے کہ بغاوت اہل بیت نے نہیں، بغاوت تو شام سے شروع ہوئی تھی۔ تو وہ جو شام جب بغاوت شروع ہوئی ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ باغی ہم نہیں، باغی تو کچھ اور لوگ ہیں۔ جی بڑا ہی مشکل سوال آپ نے فرمایا ہے، تو میں اسے اس انداز سے سمجھنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، 54 لاکھ مربع میل کے آپ حاکم تھے۔ ذرا آپ اندازہ کر لیجئے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھئے 54 لاکھ مربع میل کتنا ہوتا ہے، اور آپ نے صلح کی، آپ نے اس رستے کو اختیار فرمایا جو آپ کے نانا پاک کا رستہ ہے، جس طرح آپ نے صلح حدیبیہ میں کیا، جس طرح آپ نے میثاق مدینہ میں کیا۔ 20 سال تک وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اگر اہل بیت کے اندر کوئی اقتدار کی اتنی طلب تھی تو حضرت صدیق اکبر کے مقابلے میں مولا علی کیوں نہیں آئے؟ حضرت فاروق اعظم کے مقابلے میں مولا علی کیوں نہیں آئے؟ حضرت عثمان کو بچانے والوں میں تو شامل ہیں، ان کے ساتھ لڑائیاں کرنے والوں میں کیوں نہیں آئے؟ پھر اس کے بعد جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کی 20 سال تو کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت حسن علیہ السلام کی 50 ہجری میں شہادت ہو گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد حالات بدلنا شروع ہو گئے، اور یہ بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جن شرائط کی بنیاد پہ صلح ہوئی تھی ان شرائط کا پھر احترام نہ کیا گیا۔
ان شرائط کو مد نظر نہ رکھا گیا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ درج تھی کہ حضرت امیر شام کے بعد کوئی بھی حاکم نامزد نہیں ہوگا، امت خود فیصلہ کرے گی، وہی جو ہم شرائعیت کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یزید کو نامزد کیا گیا اور انتظار کیا گیا حضرت امام حسن کی شہادت کا۔ تو لہذا اگر ہم صلح توڑنے کی بات کریں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلح جو ہو گئی تھی تو بعد میں حضرت امام حسین کو جانے کی ضرورت کیا تھی، جب صلح کی شرائط پوری نہیں ہوئی اور پھر بالکل ان کے الٹ چیزیں کی گئی ہیں، تو پھر بھی 10 سال حضرت امام حسین نے انتظار کیا، حضرت امام حسین نے صبر کیا، اور جب بالکل ہی اسلام کے الٹ ایک نظام حکومت نافذ کر دیا تو پھر میں یہ شعوری طور پہ علی وجہ البصیرت جملہ کہہ رہا ہوں کہ حسین کا کم از کم نکلنا ضروری تھا۔ حسین نہ نکلتے تو پھر آپ نے نانا کے سامنے قیامت والے دن، اور پھر جنت کا سردار بننا کوئی آسان کام ہے حضور والا؟ جنت کی سرداری لینے کے لیے 6 ماہ کا بھی پیش کرنا پڑتا ہے، 18 سال والا بھی پیش کرنا پڑتا ہے، اور سارا خاندان قربان۔ تو اللہ رب العزت نے تو اتنا بڑا اجر عطا فرمایا، تو پھر امتحان بھی تو اتنا ہی بڑا ہونا تھا، یہ تو ہونا تھا۔ بہت خوب جی۔ ڈاکٹر فضا صاحبہ خود بھی عالمہ ہے ماشاءاللہ، درس قرآن اور بڑی ریسرچ ہے، بک رائٹر ہیں، آپ کیا کہیں گی آج کے کیا سوال ہے آج کے پروگرام کے بارے سے؟ ہم لوگ الحمدللہ انڈر مصطفیٰ شریف 2013 سے تقریباً 10 یا 12 دن کا پروگرام کرتے ہیں، اور بڑے اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نالج دیا جائے، لیکن ہر دفعہ یہ سوال پھر ایک دفعہ جیسے منظر عام پہ آ جاتا ہے، پبلک میں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ آپ اس پہ کچھ فرمائیے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو نواسہ رسول کی اتنی بڑی قربانی ان کو نظر نہیں آ رہی، جبکہ نبی پاک نے خود ابھی آپ نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو جنت کے سردار ہیں، جنت کی سرداری جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ کوئی آسانی سے تو عطا نہیں ہوئی، اور باقاعدہ نبی پاک کی حدیث مطلب حدیث موجود ہے اس سلسلے میں۔ تو جب ایک جنت کے سردار ہیں، اتنا بڑا دعویٰ ہے، جنت میں جانے کے لیے ان کی آتھرائزیشن کی ضرورت ہے، ان کی والدہ کی آتھرائزیشن کی ضرورت ہے، تو اس کے باوجود یہ کون لوگ ہیں، اور یہ ایسا کیوں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، کہ وہ یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، تاریخ انہیں 2 نام دیتی ہے، ایک تو خوارج ہیں، دوسرے نواسب ہیں، جنہیں ناسبی بھی کہا جاتا ہے اور خارجی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک تاریخ ہے، اہل بیت کے ساتھ بغض کی، اہل بیت کے ساتھ جنگ کی، اور اہل بیت کے ساتھ خاص طور پہ دیکھیں، حسین تو حسین ہے نا، بڑا مقام ہوگا، لیکن علی سے بڑا تو نہیں ہے نا حسین، علی بڑے ہیں۔ تو جنہوں نے علی، جن کو احادیث نے کل ایمان کہا ہے، جو کل ایمان سے لڑائی کر لے وہ پھر حسن اور حسین کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، جنہوں نے نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثنا کی ولایت، جو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ وہ طبقہ ہے، ظاہر ہے ان کے لوگ آج تک چلتے آ رہے ہیں، حق اور باطل کی جنگ کیونکہ قیامت تک رہنی ہے نا، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شہزادہ تو صرف وہی ہے جسے میرے آقا نے شہزادہ کہا ہے۔ دیکھیے، شہزادہ کیا ہوتا ہے قبلہ شاہ جی؟ شہزادہ کہا جاتا ہے، شہزادہ خود کچھ نہیں ہے، وہ جس شاہ کا بیٹا ہے نا اس کی وجہ سے اس کی نسبت ہے۔ تو شہزادہ کا مطلب ہے کہ شاہ کا بیٹا، جیسا صاحب زادہ ہوتا ہے، نواب زادہ ہوتا ہے، وہ نواب زادہ کمال نہیں ہوتا، وہ اصل میں نواب ہے کمال۔ تو صاحب زادہ میں صاحب زادہ صاحب کمال نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ہوئے ہیں جو صاحب ہے، اصل وہ ہے کمال کی بات۔ تو شہزادہ ہے جو کسی شاہ کا بیٹا ہے۔ تو کائنات میں بتائیے میرے محمد سے بڑا شاہ کون ہے؟ تو پھر جو شاہ ہے اسی کا بیٹا شہزادہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا کیونکہ جس طرح چوہی صاحب نے ابتداً فرمایا کہ لوگوں کی جو رائے ہے وہ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو منیمائز کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، اور یہ ہوتا رہے گا۔ آخر میں ایک قرآن پاک کی آیت کا میں حوالہ دیں، کیونکہ ہمارے اندر محبت اہل بیت ہے، ہمارے اندر عشق ہے اہل بیت کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی مودت لازم ہے، ان کی محبت لازم ہے، تو پھر وہ ہمارے اندر کربلا کا کرب آ جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یار لوگ کیوں ایسی باتیں؟ یہ ہوگا، یہ چلتا رہے گا، ہمیں بھی حوصلہ کرنا ہے، کیوں قرآن نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اللہ ہی چاہ لیتا تو سارے لوگوں کا ایک ہی نظریہ ہوتا، اللہ چاہ لیتا دل پھیر دیتا، اللہ ہی چاہ لیتا ایک ہی امت پہ ایک نظریے پہ سارے پیدا ہوتے، لیکن اس نے آزمانا ہے، یہ آزمائش ہے، اس نے علم دیا اور اس میں آزمایا، تو لہذا یہ آزمائش چلتی رہے گی۔